کہ بھئی بچے دیکھو، عربی بھی آپ کو پڑھائی جائے گی اس اسکول میں، انگلش بھی پڑھائی جائے گی، آپ نے دونوں سیکھنی ہے، لیکن دونوں میں ایک فرق یہ رکھو، یہ جو ہم عربی سیکھیں گے اس کو محبت سے سیکھو، اس کو عقیدت سے سیکھو، کیونکہ یہ ہمارے رب العالمین کو پسند ہو گئی ہے زبان۔ زبانیں تو ساری اللہ نے بنائی ہے، لیکن اللہ پاک نے عربیت کو پسند فرمایا۔ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم کی زبان عربی میں ہے، میں عربی میں ہوں، لسان اہل جنت عربی، جنتیوں کی زبان عربی میں ہے، تو ان تین وجوہات کی بنیاد پر میں عربیت کو پسند کرتا ہوں، اللہ کے رسول نے فرمایا۔ تو لہٰذا عربی پڑھنی چاہیے، ہمارے اس سے دین کا تعلق ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں ابھی تو اپنی زبان میں تو نہیں پڑھتے، عربی میں پڑھیں گے، تو عربی ہمیں آئے گی تو سمجھیں گے کہ سورہ فاتحہ میں کیا اللہ پاک نے فرما دیا ہے، یا قرآن کریم میں کیا ہے، احادیث مبارکہ پھر ہمیں سمجھ آئے گی۔ تو عربی میں بچوں سے کہتا ہوں کہ سیکھو محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اور باقی جو انگریزی ہے وہ آج کل کی ضرورت نہیں، محبت سے نہیں، عقیدت سے اس کو مت سیکھو، ضرورت سمجھ کے سیکھو کہ اسی پوری دنیا کی لینگویج بنی ہوئی ہے۔ تو یہی حال ہے دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی، کہ دنیا سے ہم محبت نہیں کرتے ہیں بلکہ دنیا کو ضرورت سمجھ کے استعمال کرتے ہیں۔ اصل چیز دین ہے اور دینی احکامات ہے، ان کے لیے ہم مر مٹتے ہیں۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بے حساب۔ یاد رکھے، اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ رزق دینے کا دار و مدار دینداری سے نہیں ہے، یہ لوگ نہ سمجھیں۔ بہت سارے لوگ ایسے سمجھتے ہیں، ہاں وہ فلاں بندہ، میں اس کے ساتھ کیوں تعاون کروں، میں اپنی زکوٰۃ اس کو کیوں دے دوں، میں فطرانہ اس کو کیوں دے دوں، اگر وہ اللہ کا نیک بندہ ہوتا تو اللہ خود دے دیتا اس کو۔ لا حول ولا قوت، کتنا گندہ نظریہ ہے۔ اور بھائی مال کا عطا ہونا، مال ملنا، یہ کوئی اچھائی کی علامت نہیں ہے۔ سب سے بڑا دولت مند جو دنیا میں گزرا ہے وہ قارون گزرا ہے، لعنت ہو اس پر، اور آخرت میں وہ ساری دولت اس کے سر میں لگی۔ تو دولت تو کوئی اچھی چیز تو نہیں ہے کہ اس پر لوگ فخر کرے اور کہے کہ بھئی میں اللہ کا پسندیدہ ہوں اس لیے اللہ نے مجھے دولت دی ہے، اور فلاں بندہ اللہ کا پسندیدہ نہیں ہے، مقبول نہیں ہے کہ اللہ نے اس کو نہیں دیا۔ نہ، جس کو دین مل گیا، جس کو پرہیزگاری مل گئی، جس کو تقویٰ مل گیا، جس کو خوف خدا مل گیا، وہی سب کچھ ہے۔ اللہ کے رسول نے واضح فرما دیا کہ تم اللہ کے نزدیک اس وقت صحیح ہو جاؤ گے تب جب تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ گے۔ لا فضل لعربی علی عجمی ولا عجمی علی عربی الا للتقویٰ، تقویٰ کی بنیاد پر ہے۔ صرف تقویٰ ہو پھر اللہ کے نزدیک تم پسندیدہ قرار دیے جاؤ گے، اور اگر تمہارے اندر تقویٰ نہیں، پرہیزگاری نہیں، تو دولت سے کچھ نہیں ہوتا۔ اس لیے فرمایا واللہ یرزق، اللہ رزق عطا فرماتا ہے، من یشاء، جس کو چاہتا ہے بغیر حساب، بغیر حساب دیتا ہے، پھر وہ اس کو آزماتا ہے بطور آزمائش۔ اللہ پاک نے رزق دیا کہ اس رزق کو کیسے خرچتا ہے۔ جب اللہ رزق دیتا ہے تو قیامت کے دن اس کی پوچھ بھی ہوگی، تو اس لیے کم رزق ملنا یہ بہتر ہے، پھر کس کا حساب بھی کم ہوگا۔ اللہ رب العالمین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد